السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ یہ ویڈیو اعلیٰ درجات کے لیے ہے، جملوں کا درست استعمال۔ یہ بہت خاص ویڈیو ہوگی، وہ غلطیاں جو اکثر ہم سبھی لوگ کر جاتے ہیں۔ تو جاننے کے لیے ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے، عموماً کہا جاتا ہے مجھے اسٹیشن پر ریل گاڑی کے لیے کافی انتظار کرنا پڑا، لیکن درست جملہ یوں ہوگا، مجھے اسٹیشن پر ریل گاڑی کے لیے خاصا انتظار کرنا پڑا، اس لیے کہ کافی کا مطلب ہوتا ہے کفایت کرنے والا، جو ضرورت کے مطابق ہو، لہٰذا اس لفظ کو زیادہ کے معنی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے بجائے بہت زیادہ، خاصا جیسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے، عموماً کہا جاتا ہے عوام اسے تسلیم نہیں کرتی، لیکن درست جملہ یوں ہوگا، عوام اسے تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ اردو میں لفظ عوام کو مؤنث استعمال کرنا سنگین غلطی ہے۔ یہ لفظ عامہ کی جمع ہے، لہٰذا اسے جمع مذکر کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ عموماً کہا جاتا ہے اس لفظ کی املا غلط ہے، لیکن درست جملہ یوں ہوگا، اس لفظ کا املا غلط ہے، اس لیے کہ اردو میں لفظ املا کو مؤنث نہیں مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے وہ گھڑی آ پہنچی جس کا انتظار تھا، لیکن درست جملہ یوں ہوگا، وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا، اس لیے کہ آ پہنچنا کا محاورہ ہندی والوں نے عام کیا ہے۔ اردو میں یہ محاورہ حیرت، ناخوشی یا تنبیہ کے مواقع پر استعمال ہوتا ہے، چنانچہ عام مواقع پر اس کا استعمال خلاف محاورہ اور واجب الترک ہے۔ عموماً لکھا جاتا ہے ہمارے آس پڑوس کے ممالک، لیکن بہتر ہوگا کہ اسے اس طرح لکھا جائے ہمارے پاس پڑوس کے ممالک، اس لیے کہ آس پڑوس ہندی کی تحریری زبان میں ہے، اب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن تحریر کی حد تک پاس پڑوس بہتر اور آس پڑوس سے احتراز منسوب ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے اس لفظ کی تحقیق کے لیے ہم نے فلاں لغت دیکھی، لیکن درست جملہ یوں ہوگا، اس لفظ کی تحقیق کے لیے ہم نے فلاں لغت دیکھا، اس لیے کہ لغت بمعنی فرہنگ مذکر ہے، مؤنث نہیں۔ عموماً کہا جاتا ہے ہم وہاں سے بے نیل و مرام آئے، لیکن درست جملہ ہوگا ہم وہاں سے بے نیل و مرام آئے، اس لیے کہ نیل یعنی پانا، حاصل کرنا، اور مرام یعنی مقصد، نیل و مرام کا مقصد ہوتا ہے حصول مقصد، لہٰذا ان دونوں لفظوں کے درمیان واو کا استعمال درست نہیں۔ عموماً کہا جاتا ہے ہم نے کپڑے دھلے، لیکن درست جملہ یوں ہوگا ہم نے کپڑے دھوئے، اس لیے کہ دھلنا فعل لازم ہے، جبکہ دھونا فعل متعدی۔ واضح ہے کہ فعل لازم میں کوئی مفعول نہیں ہوتا۔ عموماً کہا جاتا ہے مطالعے کے دوران یہ واقعہ نظر سے گزرا، لیکن درست جملہ یوں ہوگا مطالعے کے دوران میں یہ واقعہ نظر سے گزرا۔ لفظ دوران کو میں کے بغیر استعمال کرنا ہندی زبان میں رائج ہے، نیز دوران میں کا استعمال اردو کے تمام مسلم الثبوت اساتذہ کے یہاں ملتا ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے اردو نفاذ کے بارے میں، لیکن درست جملہ یوں ہوگا اردو کے نفاذ کے بارے میں، اس لیے کہ بارے کا مطلب ہوتا ہے کہ متعلق، چنانچہ جس طرح اردو نفاذ متعلق جملہ غیر واضح اور غلط معلوم ہوتا ہے، اسی طرح بارے کو مذکورہ بالا طریقے سے استعمال کرنا غلط ہے، لہٰذا جب بھی لفظ بارے کا استعمال کرے تو اس سے قبل کے اور اس کے بعد میں کا استعمال ناگزیر سمجھیں، یہی درست اور فصیح ہے۔ عموماً کہا جاتا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن درست جملہ یوں ہوگا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ سمجھ کا مفہوم ہوتا ہے عقل و فہم، چنانچہ اگر مذکورہ غلط جملہ میں سمجھ کے بجائے عقل کا استعمال کریں تو جملہ یوں ہو جائے گا مجھے اس بات کی عقل نہیں آئی، اور ظاہر ہے یہ جملہ درست نہیں ہے۔ نیز اردو میں سمجھ آنا محاورہ نہیں ہے، بلکہ سمجھ میں آنا محاورہ ہے، اور یہی درست ہے۔ صرف، ہی اور فقط کا استعمال۔ مثال دیکھیں، صرف نئی تعلیم ہی سماجی شعور پیدا کر سکتی ہے۔ درست جملہ یوں ہوگا صرف نئی تعلیم سماجی شعور پیدا کر سکتی ہے، اس لیے کہ صرف اور ہی ایسے لفظ ہیں جو ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں، چنانچہ اگر مذکورہ غلط جملے میں ہی نکال دیا جاتا،
صرف نئی تعلیم سماجی شعور پیدا کر سکتی ہے، تب بھی بات مکمل ہو جاتی اور تکرار کا عیب پیدا نہ ہوتا۔ نیز فقط اور ہی ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ جس طرح صرف اور ہی کو ایک ساتھ نہیں لا سکتے، اسی طرح فقط اور ہی کو ایک ساتھ نہیں لانا چاہیے۔ حوالہ رشید حسن خان، انشاء اور تلفظ، صفحہ نمبر 31۔